بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. برادران ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی کہ عاجزی اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے. میرے بھائیوں، تواضع کسے کہتے ہیں؟ تواضع کا مفہوم کیا ہے؟ غور سے سنو. تواضع یہ نہیں ہے، بلکہ تواضع یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم کر دے، اللہ کی مرضی کے آگے اپنی تمام خواہشات کو بندہ بنا دے، اللہ کے قانون کے سامنے اپنی چاہتوں کو ختم کر دے. میرے دوستوں، تواضع کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھا کے برتر سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے بہتر جانے. جب انسان میں صفت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو آدمی اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا بلند کرتے ہیں. میرے عزیزوں، حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنے کو مٹا دیتا ہے، اللہ کی ساری مخلوق کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوست بنا لیتے ہیں. اللہ کی ساری مخلوق اس کو دوست رکھتی ہے. جیسا کہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: دلا کر تواضع کوئی اختیار، شبت پر کے دنیا تمہارا دوستدار. کہ ایک دن اگر تواضع کرے گا تو پسند، بولے کی دنیا کی مخلوق اس کو دوست رکھنے والی. تواضع کلید تیرے جنت، سرفرازی وجاوا زینت. تواضع جنت کے دروازے کی چابی ہے، سربلندی اور مرتبے کی زینت ہے. عزیزان گرامی، حقیقت یہ ہے کہ متواضع انسان کو جو سربلندی اور عزت ملتی ہے، جو ہماری فتح حق نصیب ہوتی ہے، وہ متکبر اور ہمارے اور منصب اور جاہ کے ٹھیکیداروں کو نصیب نہیں ہوتی. ہمارے اکابرین نے اس پر پورے طور پر عمل کیا ہے اور اللہ کے خاص بندے میں شامل ہو گئے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع دیکھیے. فرماتے تھے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی چار پائی کی پارٹی کی جانب کھانا رکھ کر کھایا ہو، مجھے یاد نہیں کہ میں نے چھڑی گلی جلس سے قبلیہ کی طرف کیا ہو، مجھے یاد نہیں کہ میں نے ملازم کو پیسہ پھینک کر دیا ہو یا روپے پائے ہاتھ میں لیا ہو، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی جوتا کا ہاتھ میں لیا ہو. وہ فرماتے تھے کہ جب میں کسی کو اصلاح کے لیے ڈانٹتا ہوں تو اپنے کو پھنکی سمجھتا ہوں اور مخاطب کو شہزادہ. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر بہر فلم کی تہمت محمد قاسم کے نام پر نہ ہوتی، یعنی میں عالم نہ ہوتا، تو دنیا کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم کہاں پیدا ہوا اور کہاں مارا. میرے عزیزوں، ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرے اور اپنی اکڑ و روا کو نکال کر باہر پھینک دے تاکہ ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی نصیب ہو. تواضع کرنا بڑے لوگوں کا کام ہے اور اکڑنا کمزور پوچھوں کا کام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت پر جب پھیلا جاتا ہے تو اس کی شاخیں جھک جاتی ہے، اکڑ ختم ہو جاتی ہے. اسی کو شیخ شادی نے فرمایا ہے: تواضع کنا گھوش منتے گزی، بہت شاخیں پھولنے وقت سر بر زمین. تواضع کرتا ہے ہوش مند قسم، رکھ دیتی ہے پل سے بھری ہوئی شاخ زمین پر سر. اور ایک شاعر کہتا ہے: اکڑ کر وہ نہیں چلتے جمائی رہے کسی پر میں، اکڑ کر وہ نہیں چلتے جمائی رہے کسی پر میں. چھلک جاتا ہے پانی قاعدہ ہے اونچے برتن میں. وآخر دعوانا الحمد للہ.